میں شریک تھے، کل تعداد کیا تھی؟ کوئی ہمارے پاس ڈیفینیٹ فگر موجود ہے ہسٹری سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 کا جو قول ملتا ہے اس میں یہ ہے، اس کے اندر سے بھی یہی ہے کہ کچھ افراد جو تھے وہ 300 سے اوپر تھے، اس کے اوپر اتفاق ہے۔ 313 کے اندر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے، حالانکہ وہ اس جنگ کے اندر شامل نہیں ہوئے تھے بنفس نفیس۔ اچھا، میں اس بات کے اندر ایک اور چیزیں جو ابھی بڑے اچھی طریقے سے انہوں نے بیان کی ہے، بات یہ ہے کہ انسانی زندگی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے جو انہوں نے بتائی ہے کہ وہ جو ایک کانٹریکٹ جو یہودی نے توڑ دیا جس کی وجہ سے کچھ صحابہ جو ہے وہ نہیں، ایسا نہیں تھا معاملہ، ایسا نہیں تھا معاملہ۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، جب عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے، اصل بات یہ تھی کہ آقا علیہ السلام نے وہ جو حضرت ابو سفیان کا جو لشکر کی بات کی تھی تو اس کا پڑاؤ کیا جا رہا تھا، اس کو پکڑا جا رہا تھا، اور آقا علیہ السلام نے اس کا پہلے ہی پڑاؤ کیا لیکن وہ نکل گیا تھا۔ اچھا، اب اس کی واپسی کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو آپ دیکھیں نا، 2 تلواریں ہیں، چند بھالے ہیں، تو یہ وجہ کیا ہے نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں، آپ یہ دیکھیں، میں اسی بات سے آغاز کروں، یہ لوگوں کے اندر نا کنفیوژن ہے۔ جی بالکل، اس کی انشاءاللہ آج دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسانی زندگی کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایوولوشنری اور ایک ہوتا ہے ریولوشنری، یعنی ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی جو مکی زندگی ہے وہ ایوولوشنری پیریڈ سے گزری ہے، آہستہ آہستہ، اور جو مدینہ کی زندگی ہے وہ آٹومیٹکلی ریولوشنری، انقلابی زندگی۔ اور جس طرح ہم یہ بات کریں کہ بدر کا جو مقام ہے وہ یوم الفرقان اس لیے کہلایا کہ اللہ تعالیٰ نے کایا پلٹ دی، یعنی فرق کر دیا حق اور باطل کے درمیان، تو اس لیے اس کو یوم الفرقان کہا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو یہ 80 میل دور ہے، آپ کو پتہ ہے، مقام بدر مدینہ سے، اور ہمارا یہ ایکچول معاہدہ یہ ہوا تھا ان کے ساتھ اور تمام قوموں کے ساتھ کہ ہم مدینہ کا دفاع کریں گے، تو ان کی یہ رائے تھی کہ ہم مدینہ کے اندر ہی اس کا دفاع کریں گے، لیکن آقا علیہ السلام جنگ کے لیے نہیں نکلے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام 40 کلومیٹر جب دور گئے ہیں تو وہاں پہ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مطلع فرما دیا کہ ایک تو ابو سفیان کا جو لشکر ہے، وہ جو آ رہا قافلہ، یا ابو جہل کا جو لشکر آ رہا ہے، ان دونوں گروہوں میں سے میں آپ کو ایک کے اوپر فتح عطا فرماؤں۔ کیا بات! یہ اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا۔ جو علامہ صاحب نے بتائی یہ بات، مطلب فتح یقینی نہیں تھی، یقینی نہیں تھی، ان دونوں گروہوں میں سے ملے گی، مطلب ایک سمجھ لیں کہ 50-50 پروبیبلٹی تھی، لیکن یہ کنفرم تھا کہ ان دونوں میں سے ایک ضرور ایک کے اوپر مطلب 50% پروبیبلٹی، مطلب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کلیئرٹی سے کہ ان دونوں میں سے کس کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ ازمانہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ میں وہ صرف یہی نشاندہی کرنے لگا تھا، سورۃ انفال اسی موقع پہ نازل ہے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ اس گروہ سے ہو، اس گروہ پہ فتح ہو جو بغیر اسلحے کے، ہم چاہتے تھے کہ سب کچھ کلیئر کر دے، تو ہم نے ٹکراؤ کروایا اسلحے والوں کے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، یعنی ایک جو گروہ تھا مومنوں کا وہ چاہ رہا تھا، وہ ناگواری کا اظہار کر رہا تھا کہ ہم لشکر سے نہ ٹکرائیں، ہمیں آسانی کے ساتھ وہ مل جائے۔ وہ مومن جو مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام، جب میں نے صحابہ کرام کا ذکر کیا نا علامہ صاحب سے، تو علامہ صاحب نے مجھے بھی ڈرا دیا کہ میں کہا وہ صحابہ نہیں، اصل میں دیکھیں نا اسلام وہ جو نکلنے والے تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، نکلنے والے جو تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نہیں تھے نا۔ میں تھوڑا سا اس میں وضاحت کر دیتا ہوں، نکلنے والے نہیں، وہ نہیں تھے، کہنے والے کہ ایک رائے تھی، آقا علیہ السلام رائے کہنے کا مقصد، دیکھیں میں یہ بات نہیں ہرگز کر رہا، میں ہرگز یہ بات نہیں کر رہا، دیکھیں ہم یہاں پہ آپ لوگ ہمارے یہاں پہ علماء کرام ہیں، ہم کلیئرٹی کرنا چاہتے ہیں، ہم کلیئرٹی کرنا چاہ رہے ہیں ان چیزوں کی۔ کچھ ایسے بدبخت ہیں معاشرے کے اندر، ایسے بد لحاظ لوگ ہیں جو کہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر جو ہے وہ غلط الزام لگاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا میں سمجھتا کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے اوپر لبیک کہنے والے تھے، ان کی بات کے اوپر کوئی بات کبھی زندگی میں نہ کرتے تھے، نہ کبھی زندگی میں جرأت کرتے تھے۔ تو یہ جو سوال میں نے آپ سے پوچھا نا، یہ ان لوگوں کا ہے جو لوگ اس طرح کی لغو غلاظت پھیلاتے ہیں معاشرے کے اندر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گئے۔ تو میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کو یہ جواب دینا اس وقت لازم و ملزوم ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ڈاکٹر صاحب جو بات ہے نا سمجھنے والی وہ یہ ہے
کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک حدیث جاری فرمائی ہے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد. کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا، اس میں سب سے بہترین دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. میں آپ کو بات بتاؤں، اس میں کوئی شک نہیں. میں پتہ کیا ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں، اگر ہم نا پوائنٹ کے اوپر رہتے ہوئے نا ڈیویٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ اسی آیت کے اس ٹکڑے پہ غور کر لینا تو مسئلہ حل ہو. مجھے کمپلیٹ کرنے، میں حدیث پڑھ، مجھے کمپلیٹ کرنے دے، سب کلیئرٹی انشاءاللہ ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی. ناظرین یہاں پہ وقت بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے جی، بڑا کلیئر سوال ہے. پتہ کیا ہے، ہم پچھلے 5 منٹ سے ہم جواب پہ نہیں آئے نہیں. پچھلے 5 منٹ سے ہم بات کر رہے ہیں، جواب پہ آئے نہیں. ہم وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ ارد گرد بات کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ طیبہ کے اوپر ہم ایک پروگرام کریں گے، ہم اس پہ بات بھی کریں گے. ابھی ہم غزوہ بدر کے حوالے سے اس پہلو کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، لوگوں کے مائنڈ میں ایک مسکنسپشن جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیوں ان کی رائے کا اختلاف ہوا. جی، اس کی وجہ یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، اور جو ان کے فالورز ہیں وہ بھی جنگ نہیں چاہتے، اور اسلام کا مطبع نظر جنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈیفنس کرنا ان کا حق بنتا ہے، لیکن اگریسو نہیں ہوتے. نمبر 1، جب یہ بات آقا علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی کہ ان 2 گروہوں میں سے ایک کو آپ کو مل جائے گی، تو ان سے صحابہ سے اللہ کے رسول نے رائے پوچھی کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے. مشورہ کیا اور یہ انسانی سائیکی ہے کہ ہم کیوں جنگ کریں، ہمیں جنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے. یہ ایک رائے ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میں لڑوانا چاہتا تھا، میں نے یوم الفرقان بنانا تھا. اور یہ جو میں لفظ کہا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں سے اللہ کے رسول کے جو فالورز ہیں ان کو اللہ مومنین کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کراہت ہوئی ہے. ان لوگوں کے لیے جو یہ میں بات ہے بڑی زبردست طریقے سے ڈاکٹر وقاص صاحب نے جو ہے نا یہ بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نگلیکٹ بھی نہیں کی، نہ ہی کوئی کوسچن کیا. ایک مشورہ مانگا گیا تھا، اس مشورے میں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. تو وہ لوگ جن کا یہ کنسپٹ کلیئر نہیں، یا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں صحابہ اکرام نے جو ہے وہ تھوڑا سا مخالفت، ایسا ہرگز نہیں ہے. اس میں آپ یہاں پہ دیکھیں جب وہ مشاورت ہوئی ہے اس کے اندر جب اپنا مہاجر کی طرف سے جو ہے حضرت عمر فاروق نے کہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے گفتگو کی ہے، حضرت عمر فاروق نے گفتگو کی ہے، حضرت مقداد بن اسود